باب میں بعض دفعہ کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے اور جس کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں لفظ زکوٰۃ ادا نہ کروں، کہ ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو اگر میں کہوں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو وہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے شریعت اسلامیہ نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سامنے والا شخص مستحق زکوٰۃ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ سامنے والا شخص مستحق زکوٰۃ ہے یا مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنا یہ زکوٰۃ دینے والے کے ذمے ہے۔ کہ مثال کے طور پر میں نے کسی کو مستحق زکوٰۃ سمجھا اور جانچ پڑتال کچھ نہیں کری اور زکوٰۃ کی رقم اس کو اٹھا کر میں نے دے دیا اور بعد کو پتہ چلا کہ یہ مستحق زکوٰۃ نہیں تھا، تو اب اس صورت میں میری زکوٰۃ وہ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جانچ پڑتال کرنا یہ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اب کوئی بندہ جانچ پڑتال کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سامنے والا شخص مستحق زکوٰۃ ہے، لیکن میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال کروں گا تو اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، تو اب وہی زکوٰۃ کی رقم آپ دل کے اندر نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور میں اس کو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اور زبان سے آپ اس کو قرض کا نام دے دیں، زبان سے آپ اس کو تحفہ کا نام دے دیں، زبان سے آپ اس کو ہبہ کا نام دے دیں، یہ کہہ کر آپ اس کو رقم دے دیں گے۔ جب وہ آپ کی رقم کا مالک بن جائے گا تو اب اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر قرض کہہ کر دیا ہو اور بعد میں وہ لوٹانے آیا ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کر کے بس اتنا کہہ دیجئے کہ جو میں نے قرض میں دیا تھا وہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو اس طرح قرض ادا، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر دیکھیے یہ بات بھی ذہن نشیں رکھیے گا کہ بعض دفعہ عمومی طور پر جو ہم قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کا معاملہ آتا ہے۔ دور کا کوئی شخص ہوتا ہے تو پھر تو صاف لفظوں میں بندہ کہہ کر دے دیتا ہے، جب کوئی قریبی ہوتا ہے جیسے کوئی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے رہا ہو، کوئی اپنے بھتیجے کو زکوٰۃ دے رہا ہو، یا کوئی اپنی خالہ کو دے رہا ہو، یا کوئی اپنی پھپھی کو دے رہا ہو، اب انسان سوچتا ہے کہ یار اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس کو زکوٰۃ کے نام سے رقم دوں، تو نام کچھ اور لے لے، نیت زکوٰۃ کی کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بشرطے کہ سامنے والا مستحق زکوٰۃ ہو۔ کیونکہ یہ ہمارے مشاہدے میں ہے، تجربے میں ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے جو خواتین ہوتی ہیں یا جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کے نام پر اچھے خاصے سونے بنا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہوں گی تو ان کو دیں گے، یا شادی کے نام پر یا جہیز کے نام پر بیسیاں کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے پیسے بھی سائڈ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ یہ ہم نے فلاں کام کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ سارا پیسہ اور سارا سونا اتنا ہوتا ہے کہ وہ نصاب کے برابر ہوتا ہے، تو اب اس صورت میں وہ بندہ یا بندی مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے بالکل آخر تک جانچ پڑتال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جیسے ابھی ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ یتیم لڑکیاں ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہتے ہیں اور ان کی پرورش ان کا چچا کر رہا ہے، تو اب بظاہر سامنے جو صورتحال آ رہی ہے اس صورتحال میں تو مستحق زکوٰۃ لگ رہی ہیں کہ اپنے پاس کچھ ہے بھی نہیں، چچا ان کی پرورش کر رہا ہے اور قریبی رشتہ دار ہیں اور لڑکیاں ہیں کہ باہر نکل کر کما بھی نہیں سکتی مردوں کی طرح، بظاہر صورتحال ساری ایسی نظر آ رہی ہے کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے۔ تو ان سے جب سوال کیا کہ ان کے باپ کا جو طریقہ تھا
وہ کہاں چلا گیا ہے؟ تو پھر بتایا گیا کہ طریقہ کی رقم جو ان کو ملی تھی وہ چچا نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، اور وہ جو طریقہ کی رقم ہے وہ ایک خاصی بڑی رقم آ رہی ہے جو ان کے حصے میں آ رہی ہے۔ اب اگر ایک بندے کے حصے میں 5 لاکھ روپے کی بھی رقم آ رہی ہو تو اگرچہ چچا نے اپنے پاس رکھا ہو مگر چچا مالک تو نہیں ہے، مالک تو وہ بچی ہی ہے۔ تو اب حکم شرع یہ ہے کہ چچا اگر اپنے پیسہ سے ان کی پرورش کر رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب پائے گا، لیکن اگر چچا چاہے کہ ان کے مال سے ہی ان کی پرورش کر دے تو شریعت اسلامیہ نے اس صورت میں بھی رخصت اور اجازت دی ہے۔ تو یہ ایک مثال دینے کا صرف مقصد یہ تھا کہ صرف اس طرح کے بھی معاملات آ جاتے ہیں کہ ظاہری اسباب سے سامنے والا مستحق کے زکوٰۃ معلوم ہوتا ہے مگر اندرونی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، لہذا اس لیے جب بھی زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ ادا کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اعتبار سے اخلاقی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جہاں تک ممکنہ صورت ہو جانچ پڑتال کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔